مارگلا ہلز پر اپنے 5 دوستوں کے ساتھ ہائکنگ کرنے کے لیے جانے والے طہا کے ساتھ ایگزیکٹلی ٹریل نمبر 5 پر کیا ہوا، آج میں آپ کے سامنے کچھ انکشافات کرنے جا رہا ہوں۔ ان کے گھر والوں نے، ان کے نانا نے، ان کے ماما نے جو مجھ سے بات کرتے ہوئے کچھ چیزیں بتائی ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آج میرے ایک رپورٹر کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ میرا بچے کی لاش وہاں سے ملی ہے جہاں پر وہ ہائکنگ کرنے گیا ہی نہیں تھا۔ ان 5 دوستوں نے اس کو وہاں پر چھوڑ دیا، اس کے بعد یہ گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد یہ نہائے دھوئے، کھانا وانا کھایا، شاید سو گئے۔ 5 بجے ایک ایک کر کے طہا کی والدہ کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں طہا واپس آ گیا۔ ان 5 میں سے ایک بچے کو زخم آئے ہیں اور یہ زخم دکھانے کے لیے وہ اوپر رینجرز کی چوکی میں گئے فرسٹ ایڈ کے لیے، وہاں پر طبی امداد کے لیے۔ ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ زخم آئے، چوٹے ووٹے لگی ہیں، وہ برم پٹی کراتے ہیں، لیکن یہ 5 دوست اس کو نہیں بتاتے رینجرز اہلکار کو کہ ہمارے پاس چھٹا بندہ بھی تھا، ہمارے ساتھ چھٹا طالب علم ہمارا دوست بھی آیا ہوا تھا، لیکن وہ کہاں چلا گیا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور اس پر سونے پہ سہاگا آپ دیکھیے ان 5 بچوں کے والدین کا رویہ، ان طہا کے والدین کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ کسی نے جھوٹے منہ فون کر کے پرسہ تک نہیں دیا، تعزیت تک نہیں کی، اور اس پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب، ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، اسلام آباد کی مارگلا ہل پہ ٹریل نمبر 5 پر محمد طہا کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ 15 سال کا طالب علم جو اپنے 5 دوستوں کے ساتھ وہاں پر ہائکنگ کرنے کے لیے گیا تھا لیکن واپس زندہ نہیں آ سکا۔ ان کے والدین سے، ان کے گھر والوں سے میرا جو رابطہ ہوا ہے وہ اس وقت بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہولناک قسم کے انکشافات کیے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے وہ انکشاف رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بعد یہ معاملہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ یہ حادثاتی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے اس 15 سال کے طالب علم محمد طہا کی جو لاش برآمد کی گئی ہے وہ تو وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر وہ ہائکنگ کرنے کے لیے گیا تھا۔ اور اس کے بعد ان 5 دوستوں کا رویہ، ان کے والدین کا رویہ، یقین جانیے ان 5 دوستوں کو اب شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بیانات میں وہ جھول نظر آ رہا ہے جس سے یہ واضح طور پر لگتا ہے کہ جناب یہ معاملہ حادثے کا ہے نہیں۔ ایگزیکٹلی محمد طہا کے ساتھ کیا ہوا آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے والدین نے، ان کے جو نانا جنہوں نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس کے ماما نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہفتے کی روز یہ 5 دوست اور محمد طہا 6 لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہائکنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹریل نمبر 5 کا یہ رخ کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ کہ یہ 5 کے 5 واپس آ جاتے ہیں، محمد طہا واپس نہیں آتا، یہ 5 واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے یہ طہا کے گھر والوں سے رابطہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ آتے ہیں، اس کے بعد نہاتے دھوتے ہیں، آرام سے تیار ویار ہوتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں۔ 5 بجے یہ طہا کے گھر پر فون کرتے ہیں، ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ طہا واپس آ گیا ہے؟ ان کی والدہ ہکا بکا ہو جاتی ہے، حیران پریشان کہ بیٹا وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ گیا تھا، وہ تو ہائکنگ کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ اس طرح سے اس کی پرورش اور تربیت ہوئی ہے کہ یہ برابر والی گلی میں نہیں جاتا اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر، اپنے گھر والوں سے پوچھے بغیر یہ برابر والی گلی میں نہیں جاتا۔ اس کے ماں پیر کے پیروں تلے تو زمین نکل جانی ہے کہ یار ان کا بیٹا کہاں چلا گیا، اس کے دوست تو سارے واپس آ گئے۔ ان کے دوست ایک ایک کر کے فون کر کے بولتے ہیں کہ ہم تو گھر واپس آ گئے لیکن طہا تو وہاں سے کافی پہلے چلا گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں گیا۔ اچھا، اب ان کے گھر والے پولیس پر FIR درج کراتے ہیں اور FIR میں اغوا کی بھی دفعات شامل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بچے کی لاش ہی مل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان 5 دوستوں نے ایگزیکٹلی کیا کیا؟ ان 5 دوستوں میں سے ایک جو دوست ہے نا وہ زخمی ہوا ہے، مطلب اس کو چوٹیں آئی ہیں۔ یہ اسی طرح کی چوٹیں ہیں جس طرح کی چوٹیں طہا کی لاش سے پتہ چلی ہیں کہ جناب اس کے جسم پر باقاعدہ زخموں کے نشانات ہیں۔ اسی طرح کے زخم ایک دوست کے بھی لگے ہیں، اور یہ 5 دوست اوپر رینجرز کے جو چوکی تھی وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے دوست کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ بتایا کہ اس دوست کو کچھ چوٹیں لگی ہیں، اس کو ذرا ابتدائی طبی امداد دے دی جائے۔ وہ ابتدائی طبی امداد دے دی گئی، جہاں خون نکل رہا تھا وہاں پر صاف آف کر دیا، پٹی وٹی لگا دی۔ اس کے بعد یہ 5 دوست گھر آ گئے۔ انہوں نے اس رینجرز والے کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ چھٹا بچہ بھی آیا تھا، ہمارا چھٹا دوست بھی آیا تھا، وہ راستے میں سے کہاں چلا گیا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ 5 دوست وہاں پر کچھ بیان ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ نیچے اترتے ہیں، ایک ایک کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نہاتے دھوتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، آرام سے سکون کے ساتھ 5 بجے کے بعد طہا کی والدہ کو فون کرتے ہیں۔ خیر، جب ڈھونڈنے وونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، تمام چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں، تو بچے کی لاش مل جاتی ہے۔ بچے کی لاش کو والدہ کو دکھایا جاتا ہے۔ یقین جانیے وہ جو دردناک معاملہ تھا نا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لوتی اولاد، نازوں سے پالی،
مطلب برابر والے گھر میں نہیں جا سکتا تھا, چھت پہ نہیں جا سکتا تھا اپنے والدین کی مرضی کے بغیر. اچھی بات ہے, یہ میں اس کو غلط نہیں کہتا, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ سوچیں کتنے نازوں سے اس کو پالا ہوگا. اب اس کی جب لاش اس کی ماں دیکھتی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. پھر اب آپ سنیے ان کے والدین کا رویہ, کن کے؟ 5 دوستوں کے والدین کا رویہ. ان کے 5 دوستوں کے والدین نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. جب تدفین ہوئی, جب وہاں پر قرآن خوانی ہو رہی تھی, ایصال ثواب کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے, میڈیا نمائندگان وہاں پر بیٹھے تھے, لیکن کسی نے بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں کی, اتنی خودداری نہیں دکھائی کہ جا کے ان کے گھر والوں سے پرسائی دے دیں یار, ان کو ان کی خیر و عافیت ہی پوچھ لیں یار, طبیعت ہی معلوم کر لیں. یہ حادثہ کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اگر یہ حادثہ تھا تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا یار. غم میں آپ کسی کا ساتھ دیں گے, وہ ساری زندگی آپ کا ساتھ نہیں بھولے گا. خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے یار, غم میں ساتھ دینے کی بات ہوتی نا. ان 5 دوستوں کے والدین نے پلٹ کے پوچھا نہیں ان کے گھر والوں کو, یعنی طہا کے گھر والوں کو. اس کی مرنے کی نیوز آ گئی, اس کی لاش مل گئی, کسی نے جھوٹے منہ فون تک نہیں کیا. اب پولیس نے ان 5 سے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب ان 5 کے بیانات کو ریکارڈ کیا جائے. یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. کل میں نے ویڈیو بنائی تھی اور کل ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں. اب آپ دوسری بات سنیے, اس بچے کی لاش جہاں سے ملی, طہا کی لاش جہاں سے ملی, جس کھائی سے جہاں سے ملی, وہاں پر تو یہ ہائیکنگ کرنے ہی نہیں گیا. مطلب وہاں پر ہائیکنگ کرنے نہیں گیا. جب اس کو ڈھونڈا جا رہا تھا, جب یہ بچے ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ جا رہے تھے, جس مقام پر یہ لے کے گئے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا جو چھٹا دوست ان کے ساتھ آیا تھا وہ پیچھے گیا تو گیا کہاں. مطلب آپ یہ سوچ سکتے ہیں, 6 دوست جاتے ہیں, 5 دوست آپس میں بچھڑ جاتے ہیں, چھٹا بچھڑ جاتا ہے, 5 آپس میں مل جاتے ہیں, 5 گھر آ جاتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اسی دوران ان کو رینجرز کا اہلکار مل جاتا ہے, اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست زخمی ہوا ہے, اس کو مرہم پٹی کراتے ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں بتاتے کہ چھٹا دوست بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہ کہاں چلا گیا ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا. کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ پھر ایک بچے کے جسم پر وہ نشانات کیسے آئے جو نشانات طہا کی لاش سے ملے؟ کس طرح سے پتہ چلا کہ یار جو لاش پہ نشانات تھے, مطلب بچہ گرا مر گیا, وہ چلے ٹھیک ہے, حادثہ بھی ہوا, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے. لیکن وہی نشانات, اسی طرح کے زخم دوسرے کے بچے بھی تھے, جس نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ چھٹا بندہ بھی تھا, ہمارے ساتھ چھٹا بچہ بھی آیا. تو یہ وہ سوالات ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس سارے کیس کو اوپن کرتی ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. یہ معاملہ حادثے کا نہیں ہے, کس طرح سے حادثہ پیش آ گیا. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, ان کے نانا نے کیا بات بولی. ان کے نانا نے کہا میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا, یہ بچہ ایسا ہے کہ جس راستے پر اس کو چلائیں گے نا, یہ راستے سے بھٹکے گا نہیں. یہ اس راستے سے بھٹک کے ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر کھائی تھی. کیسے چلا گیا؟ وہاں تو ہائیکنگ ہی نہیں ہے, وہاں تو ہائیکنگ کرنے گیا ہی نہیں تھا یہ. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.